السلام علیکم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حاصل آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم لے کر سودا لینے کو بھیجا تھا۔ 2 درہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کریں گی، یہ کہہ کر بڑھیا پھر زور و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے خدا اس کو جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک گئے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت اس کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں تو ناراض ہو جائیں گی، برا بھلا کہیں گی، سزائیں دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کے پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلوں۔ بڑھیا خوش چل دی۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خواتین متوجہ ہو گئیں، مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازے کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں، وہ دل نواز آواز پھر آئی۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھر کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلے آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارکہ سے سلامتی اور رحمت و برکتوں کی دعائیں ہمیں اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔
عورتوں نے عقیدت و روایت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتینوں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش میں لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتینوں کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے اور لوگ جوک در جوک اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کمزور بوڑھے شخص کو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ بوڑھے کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرمائیں۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم نے خواہ ایک بزرگ کو اتنی تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے معزز سامعین، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ کو اگر یہ میرا واقعہ اچھا لگا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اسلامی واقعات ملیں اور ہمیں دین کی معلومات میں اضافہ ہو، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔